بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مومنین کرام، آج 12 صفر کی شب ہے اور شب ہے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا بنت مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کی بطول کی شہادت کی شب ہے۔ تو میں آج اس شہادت کے حوالے سے تمام مومنین اور بالخصوص اپنے بارہویں آقا مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور آج اس مجلس سے پہلے جو کہ میں شیئر کرنے والا ہوں آپ لوگوں سے، شہادت ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی، علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی یہ مجلس ہے۔ اور اس سے پہلے میں ایک حدیث شیئر کرتا جاؤں آج کے حوالے سے۔ تو یہ حدیث ہے، کتاب ہے امالی، شیخ صدوق صاحب کی کتاب ہے، مجلس نمبر 27 صفحہ نمبر 128 پر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں پر لعنت کرنا کہ جب آپ پانی پیتے ہیں اس وقت لعنت کرنے کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ تو یہ حدیث ہے، داؤد رکی یہ راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں تھا جب حضرت نے مجھ سے پانی مانگا، اور جب پانی پی لیا تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا قاتلان حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر نفرین۔ نفرین کا مطلب ہے مذمت کرنا، ان سے نفرت کا اظہار کرنا، یعنی کہ آپ تبرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا جو کوئی بھی پانی پیتے وقت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرے اور ان کے قاتلوں پر تبرہ کرے تو خداوند متعال اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیوں کا اضافہ فرمائے گا اور اس کے 1,00,000 گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کے درجات میں 1,00,000 درجات کا اضافہ فرمائے گا۔ وہ اس کی مانند ہوگا جس نے راہ خدا میں 1,00,000 غلام آزاد کیے ہوں، اور قیامت کے دن خداوند متعال اسے اطمینان قلب کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ تو یہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں پہلے بھی 1-2 مجالس تھیں اس میں نے بتایا تھا، اس میں نے واضح طور پہ اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ پانی پیتے وقت جب آپ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاس کو یاد کرتے ہیں تو اس کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی ایک چیز ہے، چھوٹی تو میں اس کو نہیں کہوں گا کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا ہے، لیکن یہ عمل چھوٹا سا ہے، یعنی کہ پانی پیتے وقت صرف آپ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر لیں اور ان کے قاتلوں پر لعنت کر لیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا، لیکن آپ اس چیز کی عادت بنا لیں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کو کتنا زیادہ آپ کو اجر ملتا ہے۔ آپ دن میں 2 بار 3 بار پانی پیتے ہیں اور آپ ہر بار ہی یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس حدیث سے بھی کہ کتنا زیادہ اس سے آپ کو اجر ملنے والا ہے۔ تو یہ میری ایک ریکویسٹ تھی آج کے حوالے سے کہ یہ لازمی اس چیز کی عادت بنائیں۔ سو چلیں آج بی بی کی شہادت کے حوالے سے جو مجلس ہے اس کو سن لیتے ہیں۔ Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. کیوں سن لے یزید، تو ہمارے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ذکر کو بڑھائے گا اور باقی رکھے گا۔ اور پھر فرمایا یزید تو ہمارے مقصد کو پا نہیں سکتا۔ بہت بڑے بڑے جملے ہیں یہ، اتنے سے ٹکڑوں پر کئی تقریریں چاہیے تو بات سمجھ میں آئے۔ تو ہمارے مقصد کو پا نہیں سکتا، محلا ولا تخش جہلا، جہالت کی باتیں نہ کر، جلدی نہ کر، بہت جلد تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تیری زندگی کے دن گنتی کے رہ گئے، بڑی جلدی تیرا مجمع یہ بکھرنے والا ہے، نہ یہ تخت رہے گا نہ یہ شاہی رہے گی۔ گنتی کے دن ہیں تیری زندگی کے۔ جب گنتی کے دن کا محاورہ کہا جائے تو 1 2 3 پہ گنتی ختم ہو جاتی ہے، بس 3 ہی سال تو رہے اس کی زندگی کے۔ 30 سال کا اس وقت تھا، 33 میں مر گیا، فنا ہو گیا۔ بی بی نے پہلے خبر دے دی تھی اور پھر کہا آمن العدل، یہ ہے تیرا عدل کہ بناتے عبد المطلب سر برہنہ تیرے دربار میں کھڑی ہیں۔ ابن الطلقاء، اے آزاد کر دے رسول کی اولاد، اے آزاد کر دے رسول کی اولاد۔ مکے میں جب تیرے باپ کو میرے جد نے آزاد کر دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا، تم سب فتح مکہ کے دن غلام تھے، تو بھی غلام زادہ ہے اور ہمارا آزاد کیا ہوا ہے۔ اور یہ ہے تیرا عدل کہ تیرے خاندان کو فتح مکہ میں معاف کر دیا گیا، لیکن پھر میں یہ کہتی ہوں کہ تو عدل کیسے کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ جس کی دادی نے میرے جد حمزہ کا جگر چبایا ہو، اس سے میں کیسے
انصاف کی امید کر سکتی ہوں۔ خطبہ تھا کہ ذوالفقار تھی، در و بام تھرائے ہوئے تھے، وہ خوشی کا سما غم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ سفرا جو روم و ترک و عجم سے آئے تھے، ایسی فصاحت اور بلاغت کاہے کو سنی تھی، اور سب حیران ہو گئے تھے اور پوچھ رہے تھے کیا بتایا ہے تو نے؟ یہ تو بہت عالم گھرانے کے لوگ ہیں۔ علم نے تعارف کرایا، چھپایا گیا تھا کہ رسول کی اولاد آ رہی ہے۔ اور پھر شہزادی جب خطبہ دے چکی، خطبہ ختم ہوا تو شرمندگی میں سر جھکا کے بیٹھ گیا، لیکن اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ خطبہ زینب کا جواب دے سکتا۔ تو خیزران کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور زیر تخت ایک تشت رکھا تھا جس پہ خان پوش پڑا ہوا تھا، ایک کپڑا ڈھکا تھا، اس بید سے اس نے تشت کا کپڑا ہٹایا۔ میں اس روایت کو جتنی مقتل میں لکھی ہے کبھی پوری روایت نہیں پڑھتا، اس لیے کہ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں وہ سارے الفاظ مقتل کے پڑھ سکوں۔ اور جب اس نے اس بیت کو جنبش دی تو میں نہیں بتا سکتا کہ کیا اشارہ تھا، لیکن زبان سے اس نے یہ کہا اے ابا عبداللہ تمہارے دانت بہت خوبصورت ہیں۔ میں دیکھیے کیسے صاف صاف روایت کیسے پڑھوں۔ یہ جو کچھ یزید نے کہا، ہاں کتاب میں ایسا ہی لکھا ہے کہ حسین ابن علی کے دانت بہت خوبصورت تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے میر انیس نے اپنے مرثیوں میں جو تشبیہ دی ہے کیا کہا؟ اگر یہ کہتے انیس کہ سچے موتی ہیں تو یہ تعریف نہیں ہوئی، اگر کہتے کہ عرش کے ستاروں کی طرح حسین کے دانت تھے، ایسی بات انیس نے کہہ دی کہ ساری زندگی روتے رہیے۔ کہ یہ حسین کے دانت نہیں تھے، یہ شیر زہرا کے قطرے تھے۔ بچوں کو میر انیس پڑھائیے، مرزا دبیر کا کلام پڑھائیے۔ بی بی زینب کا خطبہ ایسا نہیں کہ آپ روا روی میں جملے سن لیں، خطبہ ایسا تھا کہ یزید کو راستہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ اپنے درباریوں پر اپنا روب کیسے جمائے۔ تو اب راستہ یہی تھا کہ اس نے خیزران یعنی بیت کا ایک ہاتھ میں چھڑی کو لے کر اور اشارہ کر کے جو جنبش کر رہا ہے، تو اب جو کچھ اس نے کیا ہے وہ زینب کے جملے سے پتہ چلا کہ کیا کیا۔ تو ایک بار جلال میں کہا ڈراتا ہے، جب اس نے بیٹ ہلایا سر حسین پر تو زینب نے کہا مجھے عورت سمجھ کے ڈراتا ہے، مجھے عورت سمجھ کے ڈراتا ہے۔ تو بی بی نے صاف بات بتا دی کہ زینب کے خطبے کا جواب کیا دینا چاہتا ہے۔ تو بی بی کے خطبے کا جواب میں تو نہیں بیان کر سکتا، بس اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ فضا میں لوگوں نے دیکھا موتی بکھر رہے تھے۔ لو بس تقریر تمام ہوئی۔ میرے بھائی، ہمارے بھائی ہیں شجی اور ذیشان موسوی، ان کے بھائی ایک بحرین میں ہیں، انہوں نے فرمائش کی ٹیلی فون کر کے کہ ایک دن حضرت زینب کا حال اور ایک دن جناب سغرا کا حال سنا دیجئے۔ کل کی مجلس میں ہم شہزادی سغرا کا حال پڑھیں گے اور ہو سکتا ہے جناب سغرا کا خط بھی آپ کو سنائیں جو مدینے سے انہوں نے لکھا تھا۔ آج کی تقریر شہزادی زینب پہ ختم ہو رہی ہے۔ مقتل میں روایت ہے کہ بادشاہوں کا جب چہرہ اتر جاتا اور وہ غمگین ہو جایا کرتے تھے تو ایسے موقعوں کے لیے بادشاہ لوگ اپنے دربار میں مسخرے رکھتے تھے کہ جو لطیفہ سنا کر بادشاہ کا دل خوش کریں۔ یزید کے دربار میں بھی ایک مسخرہ تھا، اس کی چونکہ ڈیوٹی تھی، اس نے دیکھا کہ خطبہ زینب کے بعد چہرے یزید پر دھواں اڑ رہا تھا، اس کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، تو وہ یزید کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھا تاکہ خوش کرے، اور ایک بار تقریر ختم ہو گئی۔ زہیر اس کا نام ہے، مسخرہ ہے وہ دربار یزید کا، اور ایک بار
نقلیں کرتا ہوا اچھلتا ہوا یزید کے سامنے آیا تاکہ یزید ہنستے اور دربار کے سامنے کھڑے ہو کر کہا امیر یہ جو قیدیوں میں بچی ہے یہ مجھے کنیزی میں دے۔ بس تقریر ختم ہو گئی، اب آگے نہیں پڑھنا۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے کہا یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے، وہ بچی پھپھی سے لپٹ گئی کہ پھپھی اماں کیا سکینہ اب کنیزی میں جائے؟ تم سلامت رہو۔ تقریر کا آخری جملہ، ارے پھپھی نے سکینہ کو لپٹا کے کہا کیا مجال، اس کی کیا مجال کہ آل محمد کو کنیزی میں لے سکے، اس کی کیا مجال۔ یزید نے کہا تم اس طرح ہم سے بات کرتی ہو، ہم بادشاہ ہیں، اگر ہم چاہیں تو کنیزی میں لے لیں۔ حضرت زینب نے فرمایا ہاں لے سکتا ہے تو، پہلے انکار کر کہ میری نانا کی امت سے تو نکل چکا، پہلے اعلان کر کہ تو میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھتا، پھر اس کے بعد نکل جا تاکہ شریعت کی پابندی تجھ پہ ختم ہو جائے۔ یہ ہیں حضرت زینب۔ بتا دیا کہ مظالم کرنے والے لا الہ کہنے والے تھے۔ واقعہ کربلا نے ہر قوم کو بچا لیا کہ آل محمد پہ مظالم کرنے والے غیر اقوام نہیں ہیں بلکہ مسلمان ہی تھے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو سمجھ لے کہ آج آل محمد کے چاہنے والوں پر غیر اقوام ظلم نہیں کر رہے، دنیا کے ہر ملک میں آل محمد کے چاہنے والوں پر ظلم کرنے والے مسلمان ہی ہیں۔ یہ دلیل ہے سب سے بڑی کہ جو یا حسین کہہ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ملکوں میں، حسین کے چاہنے والوں پر غیر اقوام ظلم نہیں کر رہے۔ لا الہ والے تو کربلا میں بھی وہی لوگ تھے، غیر اقوام نہیں، لا الہ والے تھے۔ یاد رکھیے یہ تھیسز ہے اور یہ غیر اقوام کے لیے تحفہ ہے کہ فخر سے وہ کہیں کہ قاتل حسین مسلمان ہی تھا، چادریں چھیننے والے مسلمان ہی تھے۔ ذکر آ گیا تو بتا دوں، راستے میں بالبک شہر جب آیا تو وہ عیسائیوں کا شہر تھا، پورا شہر عیسائیوں کا تھا۔ سب مل کے جمع ہوئے، ہر مقتل میں یہ روایت موجود ہے، سب مل کے جمع ہوئے اور کہا نبی کی اولاد کو بے پردہ عورتوں کو لے کر آ رہے ہیں شام کے حاکم، چونکہ ہمارے شہر سے گزریں گے اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم اگر عیسیٰ کی شریعت پر ہیں اور نبی کی شریعت پر ہیں تو چل کے انہیں چادریں دیں۔ پورے گاؤں کے عیسائیوں نے چادریں جمع کی اور چادریں لے کے عورت اور مرد راستے میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی قافلہ آیا کسی نے زینب پہ چادر ڈالا، کسی نے ام کلثوم پہ چادر ڈالا، کسی نے سکینہ پہ چادر ڈالا، مگر ہائے عیسائی چادر اڑا رہے تھے اور شمر اور خولی نیزے کی آنی سے۔ ہائے یہ ظلم اور محمد کی امت، سرکار دو عالم کی امت۔ ہاں لیکن اگر کسی کو معرفت مل جائے وہ کمتر ہو یا برتر ہو، جب بھی مل جائے یاد رکھنا اگر معرفت ملے گی تو صرف آل محمد سے مل سکتی ہے۔ اگر کوئی دین کو پہچان سکتا ہے تو صرف ذکر آل محمد سے، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ دربار یزید کا مسخرہ تھا اور کچھ نہیں جانتا تھا کہ آل محمد کیا ہیں اور دین اسلام کیا ہے، اس کا پیشہ ہی کچھ اور تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت زینب نے یزید سے یہ کہا کہ میرے نانا کے دین سے نکل جا، تب اعلان کر، تو اس وقت وہ گھبرایا اور اس نے پکار کر کہا کیا تم آل محمد ہو، کیا تم اہل بیت ہو؟ تو ابھی تک سمجھا نہیں کہ میں نبی کی نواسی ہوں، میں محمد کی نواسی ہوں؟ یہ سکینہ محمد کی پوتی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے کہ ہم کو نہیں پتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر کمر سے نکالا اور نکال کر ہاتھ کاٹا، ہاتھ کاٹ کے زینب کی طرف پھینکا، کہا شہزادی مجھے معاف کر دو، اسی ہاتھ سے میں نے اشارہ کیا تھا، میں نے اسی ہاتھ سے سکینہ بی بی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ احساس ہو گیا اسے، پہچان گیا اہل بیت کیا ہیں، لیکن یزید نہیں پہچانا۔ ہاں وہ پہچان
جان گیا کہ سکینہ بیوی پوتی ہیں، وہ شرمندہ ہو گیا، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا جب بھی معرفت مل جائے، مگر ہائے سکینہ پکار پکار کے کہہ رہی تھی حسین مجھے بہت چاہتے ہیں، مگر ظالم کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، نہیں سمجھ میں۔ اب بے کس بچی کیا کرتی، بار بار پھوپھی سے کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے دیکھیے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ اب اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں روز جاتے ہیں یہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ تمام ہو رہی تقریر، بس چند جملے رہ گئے، چند جملے رہ گئے۔ ہاں بیٹا جملہ سن لو بہت کام آئے گا، اور جب سنو گے تو رو گے۔ زینب نے کہا ہاں بی بی ہم جلدی گھر چلیں گے، مگر ہائے سکینہ کے لیے وہ دن کبھی نہ آیا کہ گھر جا سکتی۔ بھی تسلی تو دیتی تھی کہ ایک دن گھر چلیں گے۔ جب سکینہ بی بی نے دیکھا کبھی چچا کو پکارا، کبھی بھیا علی اکبر کو پکارتی، لیکن پھر ایک دن رات کو روتے روتے بس یہی کہا بابا بہت دن ہو گئے کہ میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس گھر کے آداب میں آپ کو کیا بتاؤں، اس گھر کے دستور آپ کو کیا بتاؤں۔ اس گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ باپ بیٹی کو بہت چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے۔ یہ دستور اس گھر نے دیا۔ آج پورے زمانے میں بیٹے سے زیادہ بیٹی کو جو چاہا جاتا ہے وہ فاطمہ زہرا اور سکینہ کی وجہ سے چاہا جاتا ہے۔ جب زمانہ سنتا ہے کہ محمد اپنی بیٹی کو کتنا چاہتے تھے، حسین اپنی بیٹی سکینہ کو کتنا چاہتے تھے، لیکن یہ دستور بھی عجیب ہے کہ جب چاہنے والا باپ اپنی بیٹی پر بہت زیادہ مظالم دیکھتا ہے تو خاموشی سے خواب میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ظلم کے دن ختم ہو گئے، اب آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ ایسا ہی ہوا، زہرا رات کو روتی، دن کو روتی، ہر وقت بابا کو یاد کرتی۔ پھر ایک دن خواب میں محمد آئے کہ زہرا مصیبت کے دن ختم ہو گئے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اور ایک دن پھر خاموشی سے زہرا اپنے بابا کے ساتھ جنت میں چلی گئی۔ ایسا ہی قید خانہ شام میں ہوا، رات کو خواب میں حسین آئے اور کہا سکینہ مظالم کے دن ختم ہو گئے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ کہتے ہیں خواب سے آنکھ کھلی تو گھبرا کر کا پھوپھی اماں ابھی بابا یہاں تھے، ابھی بابا یہاں تھے، بابا کہاں چلے گئے؟ لیکن رباب نے چپ کرایا، زینب نے چپ کرایا، مگر سکینہ چپ نہ ہوئی، پکارتی رہی بابا آؤ، بابا آؤ۔ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری لکھتے ہیں کہ جب سکینہ نے بہت پکارا تو جہاں قید خانے میں حسین کا سر رکھا تھا صندوق کا تالا ٹوٹا، ہوا پر حسین کا سر بلند ہوا اور سر قید خانے کی طرف چلا۔ ایک بار قید خانے کا تالا ٹوٹا، سر حسین قید خانے میں آیا، سکینہ نے پھٹا ہوا دامن پھیلایا، سر حسین سکینہ کے زانوں پہ آیا۔ ایک بار سکینہ نے اپنا رخسار حسین کے سر پہ رکھا کہ بابا اٹھ کے دیکھیے کانوں کے دور قید کے ہاتھوں میں گلے، اور ایک بار زینب نے شانہ ہلایا کہ سکینہ سکینہ، آواز نہ آئی، رباب آگے بڑھ کہ سکینہ اٹھو میری جان، سکینہ اٹھو۔ ایک بار آواز آئی انا للہ